بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کی جو ہے تیسری کیس سٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اس ناول کی تیسری کیس کو۔ تو ہمارا یہاں تک ہمارا ناول ہو گیا تھا، یہاں سے آگے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ اب کی بار نادیہ کے لہجے میں بیچارگی سموئی کہا، میرے خیال میں 20 سال کی ہو گئی ہو تم۔ آستین سے کلوینس نکالے وہ لاپرواہی سے گویا ہوئے جی۔ نادیہ نے بساطن کی سمت دیکھا، جسے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے اس سوال کا مطلب کیا؟ جی تمہاری عمر کی بات پوچھ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری عمر کم ہی لگتی ہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ دادی اماں بننے کا شوق کیوں ہے تمہیں؟ اس بار ان کے لہجہ پر اصرار اور بے چینی لیے ہوئے تھا۔ نادیہ اپنی ریشمی بالوں کو آنچل میں چھپاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں اب، اس نے ناک چڑھائی۔ وہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جتنی معصوم لگتی ہو اتنی ہو نہیں۔ یہ کہتے ہی التمش ہٹک کنفلیکس رکھنے کے ڈریسنگ ٹیبل کی سمجھ جگے۔ نادیہ کے دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، وہ این ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی تو کھڑی تھی۔ التمش ہٹک نے اس کی سلن پرکش چہرے کو ایک نظر دیکھا، پھر ایسی نگاہیں ہٹائی جیسے اگر زیادہ دیر وہ نادیہ کے چہرے کو دیکھتے رہے تو ضرور گنہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ گلاس ڈور ناک ہوا، وہ صدف کامتی ہوئی آواز میں ابھری۔ التمش ہٹک کی توجہ بھی اب صدف کی جانب مبذول ہو گئی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے نادیہ کی طرف سے غافل نہیں ہوتے۔ پر نادیہ نے جب دیکھا کہ التمش کا امتحان بڑھ چکا ہے، وہ مردہ قدم اٹھائی، گلاس ڈور کی سمت بڑھی۔ کچھ قدم اٹھانے کے بعد گویا اس کے پاؤں کو مضبوط بیڑیاں جکڑ چکی تھی، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ التمش ہٹک کی زیرک نگاہ نے اسے رائے فرار اختیار کرتے دیکھا تو بے ساتھ اس کے مرمری ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کر لیا، جبکہ ان کی گرفت اتنی سخت و بے رحم تھی کہ نادیہ کی جان فنا ہونے لگی۔ خوف اور دہشت کے تاثر اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگے۔ صدف تم جاؤ، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس کے چہرے پر کاٹ دار نگاہ ڈال کر وہ صدف سے گویا ہوئی، وہ جی صاحب جی کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے مرمری نازک و نرم و نازک کلائی پر سخت گرفت کرتے وہ زیر خان لہجے میں اس سے استفسار کر رہے تھے۔ آپ سے میں معذرت تو کر چکی ہوں، آئندہ نہیں آؤں گی آپ کے کمرے میں۔ وہ بھی جواب تیار کیے ہوئی تھی، لیکن وہ بات تو اب گزر چکی ہے نا۔ تمہیں میں نے صرف بیسمنٹ سے آزادی دی تھی، چلو حویلی میں سیر سپاٹی کرنے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ نادیہ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ گرائے۔ ہاں لیکن آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ میں حویلی میں چل قدمی نہیں کر سکتی؟ گویا اس نے التمش کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ التمش خونخوار نگاہ سے اسے گھورتے سراپا تک گھور رہے تھے۔ نادیہ کا دل بے دھڑک انداز میں دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے التمش نے خاص معنی خیزی سے کہا۔ ان کے چہرے پر سپاٹ اور شیطانی مسکراہٹ طاری کیے ہوئے تھے۔ نہیں، نادیہ نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ التمش جو واٹروب سے اپنے لیے شلوار سوٹ نکال رہے تھے، نادیہ کی بات سن کر ٹھٹکے۔ تمہیں ہر بات پر بحث کرنے کی عادت ہے؟ نوگاری سے نادیہ کو دیکھنے کے بعد وہ واٹروب کا بٹ زور سے بند کر چکے تھے۔ بحث کہاں کر رہی ہوں؟ وہ بسور کر بولی اور ساتھ ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو لڑکی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ چہلا ہی تو گئے تھے، میں جانتی ہوں آپ کو، اگر میں یہاں سے گئی نہیں تو آپ پھر سے تھپڑ جڑوا دیں گے، نادیہ نے استری لہجے میں کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ التمش سینے پر بازو لپٹے آف وائٹ کپڑوں میں خاصی بلکرش اور حجازم نظر لگ رہے تھے۔ صرف ایک تھپڑ تم سے نہیں بھولا جاتا۔ میں بہت کوشش کے بعد تم سے وحشی سلوک کرنے سے اجتناب برت رہا ہوں، لیکن تم سے گز بھر کی زبان کنٹرول نہیں ہوتی۔ نادیہ جو گلاس ڈور کی کھولنے لگی تھی، التمش کی پھنکار سن کر جم سی گئی۔ کس نے روکا ہے آپ کو مجھ سے وحشیانہ سلوک اختیار کرنے سے؟ میں تو خود ہر سرد اور گرم حالات کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ نادیہ نے جگہ سر کے ساتھ التمش کو لاجواب کر دیا تھا۔ صحیح کہا، کیونکہ میں وحشی ہوں، مجھ سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ نادیہ کا ہاتھ وحشیانہ انداز میں تھام کر گلاس ڈور کھولنے لگے اور ساتھ ہی نادیہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سر جھٹکتے ہوئے صوفے کی سمت بڑھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں آج صبح سے ہی ان کی طبیعت کافی بوجھل تھی۔ ان کا آدھا دن قبرستان میں گزر گیا۔ وہ خصام کے ساتھ ایسی باتیں ایسے کر رہے تھے جیسے وہ ان کے روبرو بیٹھا ہو، التمش کے ہر سوال کو جواب ہی دے رہا ہو۔ اوپر سے نگینہ کو دیکھنے کے بعد وہ کوفت کا شکار تھے۔ نگینہ کی آنکھوں میں اپنے لیے جھلکتی پسندگی دیکھنے کے بعد وہ طوفان کی زد میں تھے۔ نادیہ نے باریک بینی سے ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ نادیہ کے وجود میں کوئی جشن تک نہیں ہوئی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا، خواب میں بھی مجھ سے پناہ مانگو گی۔ نادیہ کو یہ پتھر کی مورت بنے دیکھ وہ تنفر زدہ اور بے بس انداز میں داڑے تھے۔
ان کے حق تک کڑوا گھر مل گئی تھی۔ نادیہ ان کی نفرت بھری بنکار سنی گڑبڑا کر وہاں سے دوڑ گئی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اشر نے نگینہ کو لان میں تنہا ٹہلتے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس ایسی چل قدمی کی عرض سے لان کی طرف آگئی تھی۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت دن ہو گئے ہیں اسے گاؤں آتے ہوئے، لیکن وہ محسوس ہو رہی تھا کہ محدود تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اگر بور ہو رہی ہے تو ہم ابھی سے اجازت لیتے ہیں اور پھر چلیں گے گھومنے، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اشر نے نگینہ کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ نہیں بھائی، آپ ہو آئے، اما بھی کے ساتھ رہنا ہے، پھر کبھی سے نگینہ اس طریقے سے جواب دیا۔ اشر نے کندھے چھاتے اور کہا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ یہ کہہ کر وہ گراج کی جانا بڑھ گیا۔ التمش کے ساتھ اس کی کچھ دنوں سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب اس کا ارادہ التمش کی سمجھ جانے کا تھا۔ آپ خیریت سے ہیں نا؟ صاحب نے زیادہ غصہ تو نہیں کیا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی ویسے صدف اس کے سر پر آ ٹپکی۔ صدف بیچاری جو خاص باختہ دکھائی دیتی تھی۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں صدف، پھر بات کریں گے اس موضوع پر، وہ سپاٹ لب و لہجے میں کہتی لاؤنج سے چلے گی۔ صدف نے بیچارگی سے اسے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اشر بڑی حویلی پہنچ چکا تھا۔ گارڈ نے اشر کی گاڑی دیکھی تو فوراً حویلی کے گیٹ کھول دیا۔ اس کی گاڑی آسا سے سیاہ رنگ کی ماربل پر پھسلتی ہوئی گراج کی سمت آئی۔ آنکھوں سے سن گلاس ہٹائے وہ لان عبور کرتا لاؤنج کی سمت بڑھا، لیکن اسے سرسب وسیع لان میں کسی اجنبی لڑکے کو دیکھ کر اشر ٹھٹک گیا۔ پھر اس کی نگاہ میں الجھن در آئی اور آخر میں جو جذبہ اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا وہ بے یقینی اور حیرانگی تھا۔ وہ نادیہ کے قدمی شواب پر کشش چہرے کو بغور دیکھنے کے بعد اسے پہچان گیا تھا کہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ التمش نے نکاح کی ہے، لیکن فی الحال وہ لاؤنج کی سمت ہی بڑھ گیا اور اس کا رخ التمش کے کمرے کی جانب تھا۔ گلاس ڈور کرنے کے بعد اس نے التمش کی آواز سننے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ گلاس ڈور دھکیلتا ہوا اس شاہانہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس عالی شان کمرے کا مالک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ اجری رنگت، مغرور ناک، کھڑی ناک اور خوبصورت نین نقش سمیت وہ پرکش وجیح لگ رہا تھا، لیکن جو چیز اس کے چہرے پر سب سے زیادہ سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرتی تھی وہ تھی لالا جی کی گھنی خوبصورت سے تراشی کی مونچھیں۔ تم تو منظر سے غائب ہو گئی ہو یار، اشر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ غائب نہیں ہوا، لیکن آپ جناب کی طرح ویلا نہیں ہو، ترکی بر ترکی جواب آیا۔ اشر نے پہلو بدلا۔ تم کبھی سیدھے منہ سے بات نہیں کر سکتے ہو یا نہیں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا اور لالا جی کے منہ سے نرم اور دھیما لہجہ سننا ایک ہی بات ہے، اور یقین یہ دونوں چیزیں تو خواب میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اشر نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کتنا فضول بولتے ہو یار، التمش نے گویا اس کی بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا تھا۔ نیچے لان میں آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوئے مجھے۔ اشر نے جانچتی نگاہ سے انہیں دیکھا اور ساتھ ہی اپنی شرارتی کہہ کو دبایا تھا، لیکن سامنے والے انسان کو اگر کوئی رد عمل دیتا تو پھر وہ التمش خٹک کیسے ہوتے؟ وہ انتہائی خوبصورتی سے اپنی تاثرات چھپا گئے۔ وہ میری بیوی ہوگی دنیا کی نظر، میری نظر میں میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، اور میری ہی نہیں خیال کہ تم اتنے غیر سنجیدہ لڑکے ہو کہ اس کو فرق کو نہیں سمجھ سکو۔ انہوں نے کاٹدار نظروں سے اشر کو گھورتے کہا، جیسے کہہ رہے ہو تفہیر اشر ہٹو تم پر کہ تم حسام کی قاتل کی بہن کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ سوری اگر تمہیں میری کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے تو، اشر نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ اشر، کیونکہ میں حسام کا کوئی ذکر نہیں کرتا اس کا مجھے یہ نہیں کہ اس کی موت کے پیچھے پوشیدہ حقائق کو فراموش کر گیا ہوں۔ حسام کی غیر موجودگی مجھے خود کو ختم کر دینے پر مجبور کرتی ہے، پر ہمارے مذہب میں خودکشی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب مجھے بے مقصد ہی صحیح لیکن زندگی گزارنا ہے۔ سانڈ روکے وہ اپنی بات مکمل کر گیا۔ لہجے میں ٹھڑاؤ اور صبر نمایاں تھا۔ میں جانتا ہوں اور ہم سب میں سے کوئی بھی حسام کو اچانک موت کو نہیں بھول سکا۔ اشر نے ان کے مضبوط چوڑے پر شانے پر ہاتھ رکھا، گویا وہ انہیں تسلی دینا چاہتا ہے کہ سب بھی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ انہوں نے محسوس گرہ سانت خارج کیا اور کھڑکی کے بٹ وا کیے۔ التمش کی نگاہ لان کے وسط پر گئی۔ وہ نیم پاگل سی لڑکی قائد ماضی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ان کی گہری نظروں کی تپش ہی تھی جس کی وجہ سے نادیہ ٹھٹکی۔ وہ چونک کر اپنی اطراف میں طاہرانہ نگاہ دوڑانے لگی۔ التمش ہڈکی آنکھوں میں نادیہ کو دیکھنے کے بعد جو نفرت و حقارت نمودار ہوئی تھی، اسے دیکھنے کے بعد وہ کوئی بھی دم خود ہو جاتا۔ نفرت، شعلہ باز، صفاقی، آخر میں بے بسی جیسے جذبات ان کی شہد رنگ آنکھوں میں لہرا رہے تھے، لیکن تب تک نادیہ کی نگاہ التمش ہٹک کے سمٹ اٹھ چکی تھی۔ وہ گنگ سی التمش کو دیکھنے لگی، بغیر پلک چپکائے، بغیر سانس لیے۔ وہ ہانکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ التمش ہٹک نے ناگوار نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور کھڑکی پر خوبصورت اور قیمتی پردے گرا کر کھڑکی سے ہٹ گئے۔ نادیہ نے سر سانس کھینچی اور مردہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی، جیسے وہ خود بھی التمش کی اس لاتعلقی سے اکتا گئی ہو۔
آج شام کو اما بھی کے ساتھ حویلی پہنچ جانا، رات کا ڈنر ساتھ کریں گے۔ ان کی گبرو آواز کمرے میں ابھری۔ ہمارے ساتھ آج کل ایک اور نفس بھی رہ رہا ہے التمش۔ اشر نے جانے سے کیا باور کرانا چاہا پر التمش کے چہرے کے تاثرات بھی ایک وقت بدلے تھے۔ ان کے سب پریشانی پہ بل پڑنے لگے تھے۔ وہ بھی آ جائے، میرے لیے ہمیشہ سے عزت کی مستحق رہی ہے وہ۔ التمش شٹک نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا اشارہ بھی رگینہ کی طرف تھا کیونکہ وہ اشر کی دو معنی بات کا مضمون اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ بچپن سے اس کے نام تمہارے ساتھ لیا گیا ہے لالا، اشر نے مزید کہا تھا۔ مجھے اس چیز کا علم ہے لیکن حسام کو علم نہیں تھا، ورنہ جتنی اسے جلتی تھی میری شادی کو لے کر وہ کب کا میری شادی کروا چکے ہوتے۔ ان کے نابی لبوں پر زخمی مسکراہٹ رینگی۔ کوئی آج طے تک حسام کی یادیں نے پل پل موت بے موت مارے گی۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا لالا؟ اشر نے الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اشر کو جب التمش پر پیار آتا تھا تو اسے لالا کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا، کیونکہ التمش اشر سے 4 سال بڑے بھی تھے۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ حسام کی شادی پہلی ہو، اس شادی کو سالوں تک یاد رکھا جائے۔ میں ان کی شادی کو آئیڈیل شادی بنانا چاہتا تھا۔ سگریٹ اور لائٹر کو سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے ضبط کی آخری حدود کو چھو رہے تھے۔ التمش نے ہونٹوں کے بیچ سگریٹ رکھا اور لائٹر سے سگریٹ سلگانے لگے۔ یہ جو تم ہر وقت سگریٹ پھونکتے رہتے ہو نا، تمہارے اندر جلا کر راکھ کر دے گا، اشر نے ناگوار اور فکرمندانہ انداز میں کہا۔ اگر سگریٹ پھونکنا چھوڑ دوں تو مر جاؤں گا۔ میرے اندر کا غبار اس کے دھواں میں خارج ہوتے ہیں مسٹر اشر، انہوں نے سنگل صفحے پہ بیٹھتے ہوئے استریہ لہجے میں کہا۔ ہمارے خاندان میں 2 شادیاں کرنے والے مرد کو سراہایا جاتا ہے اور تم تو ہمارے قبیلے کے سردار ہو، اس لیے تم پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا، کیونکہ راحم کی بہن کو ہمارے خاندان میں کبھی وہ مقام نہیں دیا جائے گا جو مقام نگینوں کو ملے گا۔ وہ لڑکی خون بہا میں آئی ہوئی ہے، یہ بات مجھے بھی آج سمجھ آ رہی ہے، اشر نے رسالت سے کہا۔ وہ دوسری شادی میرے بابا نے نہیں کی، اس قبیلے کے ریت رواج سے بالاتر ہو کر انہوں نے اماں جان کو عزت بخشی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس لڑکی نادیہ سے کوئی ہمدردی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی شوق نہیں دوسری شادی کرنے کا۔ وہ بات کو سمیٹتے ہوئے ٹوک انداز میں بولے، لیکن انکل کی خواہش تھی کہ تم نگینہ سے شادی کرو۔ حقیقت پوچھو تو میں بھی تمہاری ساری زندگی یوں سگریٹ پھونکتے خود ساختہ تنہائی میں زندگی بسر کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اشر نے اس بار حفقی سے نہیں دیکھا۔ جب بابا نے خواہش کا اظہار کیا تھا تب حالات کو چھوڑتے، تب میں ان کے سامنے بھی خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ میں کبھی ان کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن بابا کی وفات کے بعد میری زندگی اور حالات ایک سے نہیں تھے۔ میری ذات تو حسام کی پرورش کے پیچھے دب کرے گی تھی اور مجھے خوشی ہوگی اگر نگینہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ کھڑکی کے سمجھ دیکھتے ہوئے دھیمے مگر بکھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اشر اس بار خاموش رہا۔ التمش نے اسے لاجواب کر دیا تھا اور التمش کے ماضی کو اشر مزید گریدنا نہیں چاہتے تھے۔ شام پہنچ جانا، وقت پر میں انتظار کروں گا، وہ نگینہ کو بھی لے کے آنا، کسی بھی اور تعلق سے پہلے وہ میری کزن ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اشر نے پوچھا۔ مردانہ خانے میں جا رہا ہوں، آج وہاں بیٹھک تھی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ۔ تم چل رہے ہو کیا؟ وہ تفصیل بتانے کے ساتھ اشر سے بھی استفسار کر رہے تھے۔ نہیں، تم جاؤ، میں چلتا ہوں، اب شام پہنچ جاؤں گا پھر۔ اشر نے چین اور سیل فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ التمش نے کندھے چھائے۔ صبح سے موسم خاصا خوشگوار تھا۔ لان میں بے مقصد چرگرمی کرتے کرتے اس کے نرم پاؤں شل ہونے لگے تھے، لیکن موتی کے پاؤں کو اس درد سے نجات دلانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم مجھے کمرے سے باہر نظر نہیں آنا۔ نہ جانے کب کس وقت اس کے اتنے پاس آ گئے تھے کہ نادیہ اگر ایک اور قدم آگے پیچھے بڑھتی تو اس کا سر ضرور التمش ہٹ کے چوڑے شانے سے ٹکرا جاتا۔ وہ سپاٹ کر اپنی جگہ سے پیچھے ہو گئی اور سامنے کھڑے اس وجیح ہوبر مرد کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اللہ تعالی کی زیر خان تاثرات جھلک رہے تھے۔ کوشش کروں گی کمرے میں ہی رہوں۔ سینے پر بازو لپٹے ہوئے اس نے بغور التمش کو دیکھا تھا۔ تمہیں میں نے کہا ہے کسی بھی صورت مہمانوں کے سامنے نہیں آنا، تو اس میں کوشش نام کی کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں، اور اس بار اگر تم نے اپنی اس سادگی کے چکر میں میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا نا تو صورت میرے قہر سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی۔ التمش نے سخت اور شفاف لہجے میں سے باور کروایا۔ نادی کے پھولے ہوئے روئی جیسے گال پر مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھے تھے۔ التمش کو اس کی بے مقصد مسکراہٹ کا سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ نادی کی مسکراہٹ دیکھ کر چہلائے ضرورت تھا۔ وہ نادی کو اتنی اذیت دینا چاہتے تھے کہ کم از کم التمش کے سامنے نادی کبھی کھلکھلایا نہ سکیں۔ نادی کی مسکراہٹ کو مدعو کرنے کے ارادے سے جاہلانہ انداز میں نادی کے قریب گئے۔ نادی کلائی کو دبوچنے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ چکے تھے، لیکن تب تک اشر کو لاؤنج کے دروازے کھڑے دیکھے انہیں نادیہ کو خود سے دور دیکھنا پڑا تھا۔ نادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ التمش نے یہ سب کیوں کیا۔ اس کی کلائی پر التمش کی وحشی گرفت کے نشانات ثابت ہو چکے تھے، لیکن وہ نیب پاگل لڑکی اس کی پش کو آخر تک گھورتی رہی، جیسے اس ظالم اور شفاق انسان کے اندر چھپے مقصد کو بام سکے۔
التمش کی سرد میری وحشت رویہ اس کی روح مسیح کرنے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کلائی کو اس نے تعصب سے گرا اور اشر کو نظر انداز کرتی حویری کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عجیب شخص ہے یہ بھی، اور بڑبڑائی، لیکن التمش اشر نے اس کی سرگوشی کا بھی سنا تھا اور گردن گما کر ایک تیکھی نگاہ نادیہ پر ڈالتے مردانہ خانے کی سمت بڑھ گئے۔ نادیہ نے دور افق پہ ایک ناراض سی نگاہ ڈالی، جیسے وہ اپنے رب سے شکوہ کر رہی ہے، لیکن پھر وہ حویری کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ نادی دوپہر سے صدف کو ہوا واسطہ دیکھ رہی تھی۔ صدف کے فق ہوتے چہرے پر کھوجتی نگاہ ڈال کر گویا ہوئی، تم اتنی خوفزدہ کس لیے ہو؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ کچن کی وسط میں کھڑی نادیہ نے صدف کو گنا۔ صدف جو سنگھ کے سامنے گمسم کھڑی تھی، اس کی مدھم آواز میں ہوش میں بی بی اماں بھی آ رہی ہیں تو اس لیے دل گھبرا رہے۔ وہ بڑے غصے والی سخت عورت تھیں، صدف نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم اللہ پہ چھوڑ دو، خود سے اسلوبی سے اپنے کام میں جت جاؤ اور پوری محنت کے ساتھ کھانا بناؤ، لگ جاؤ۔ اور دھیمی لہجے میں صدف کو سمجھانے لگی، کیونکہ صدف کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ چلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے جی، صدف نے بھی سر کو اس باب میں ہلایا اور پیاز کاٹنے لگی۔ اگر میری کوئی مدد چاہیے تو بنا دو، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ وہ پھر سے نرم لہجے میں گویا ہوئی، نہیں بی بی آپ کیوں کریں گی کام، میں خود ہی نپٹا دوں گی سب۔ صدف نے مخصوص لب و لہجے میں جواب دیا تو چپ سی ہو گئی۔ مردانہ خانے میں کچھ وقت گزار کر وہ حویری واپس آ گئی۔ کچھ دیر میں اماں بھی پہنچنے والی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتی لاشعوری طور پر انہیں ارد گرد نظرگاہیں دوڑائی۔ نادیہ کو ان کے آس پاس ہوتی تو انہیں دکھائی دیتی نہ، لیکن وہ تو ان کے حکم کے بعد نہ جانے کہاں کس کونے میں چھپ گئی تھی۔ التمش کے دل میں سکون اترا کہ نادیہ اب اس کے سامنے نہیں آئے گی، نہ ہی وہ اس کے صبر کو آزمائے گی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد وہ آف وائٹ سلوار قمیص اور بلوز ڈارک براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ساتھ ہی سینڈ کو کان سے لگائے اور اشر سے کال پر بات کر رہے تھے۔ پرفیوم کی دل فریب مہک چارسم پھیلنے لگی۔ سیڑھیاں پھلانگتے وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ اب ان کے کان سے سیل فون ہٹا چکا تھا۔ وہ سب کچھ تیار ہے صدف؟ صدف سے مہات ہوئے، جی صاحب سب کچھ تیار ہے، بس چائے رہتی ہے وہ میں بنا دوں گی، صدف نے ویسا کہا۔ اس نے اعتراف میں زرد لہجے اوڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انہیں افسوس ہوا تھا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں اس حویلی میں، آج تک اماں بھی قیامت تمہیں لرزانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسے اس رمضان سے سمجھانے کے ساتھ چھڑک بھی رہے تھے۔ صدف نے سر جھکا لیا، جس پر التمش نفی میں سر ہلا کر ڈائننگ روم سے لان کی سمت بڑھ گئی۔ اماں بھی سمیت اشر اور نگینہ بڑی حویلی پہنچ چکے تھے۔ التمش نے بڑی اماں کے ہاتھوں پر شائستگی سے وقت دیا اور التمش کی اس حرکت اماں بھی کی آنکھوں سے گوشے نیم ہو گئے۔ جیتے رہو سدا شاداب اور آباد رہو۔ اماں بی کے لہجے میں کرب شفقت بے بسی جھلک رہی تھی۔ ان کے بعد وہ نگینہ کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم، ٹھہرے ہوئے لہجے میں التمش نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نگینہ نے ایک نظر ان کے مردانہ وجاہت کو دوہے کہا، جس پر ہمیشہ کی طرح التمش نے نگاہیں چڑھائی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ اماں بی کو ویل چیئر کے اسٹینڈ کو تھامے وہ لاؤنج میں ہوئے۔ نگینہ بار بار التمش خٹک پر ایک چور سے نگاہ ڈال دیتی، لیکن وہ مکمل طور پر نگینہ کی موجودگی فراموش کیے ہوئے تھے۔ اماں بی اور التمش مسلسل آپس میں محق گفتگو تھی۔ اشر بھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اپنی برائیاں سن رہا تھا۔ وہ کل اماں بی کی اشر سنجیدہ انسان نہیں ہے اور نہ ہی اشر کبھی التمش کی طرح سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان بن سکتے ہیں۔ اشر کو اماں بی کی باتوں سے شدید بے چینی ہو رہی تھی، لیکن ابھی اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اماں کی بات کو رد کرنا گویا اپنی عزت افزائی کو خود چلے کھانا لگ چکا ہے میرا خیال ہے۔ اشر کی گوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے التمش نے اماں بی کا دھیان کھانے کے سامان میں مرکوز کرنا چاہا، جس پر وہ کامیاب رہے۔ ٹھیک ہے، آپ رزق کو کبھی انتظار نہیں کرانا چاہیے، اماں نے فوراً تائید کی اور سب لوگ ڈائننگ روم میں داخل ہو گئے۔ صدف بیچاری کی جان جیسے سولے پہ لٹکی ہوئی تھی۔ اماں بی کے آگے کھانے کے لازمات پیش کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ التمش نے ایک سخت نگاہ سے ڈالی۔ صدف کی کچھ ہمت بندی اور اشر مکمل توجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، البتہ نگینہ ایسے بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ اشر نے بریانی کے ساتھ رچ کے انصاف کیا، جبکہ اماں نے صرف لذیذہ کھیر پر اتفاق کیا۔ نگینہ تم کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہی؟ اماں نے اس سے ڈپٹا تھا۔ اماں بھی کھا تو رہی ہوں، دھیمے نرم لہجے میں بولی۔ اپنے لہجے کی طرح وہ خود بھی کافی سلجھی ہوئی اور معصوم تھی۔ کسی قسم کی غلط عادت اس کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن ہر چیز اس کے اندر ضرور غلط تھی۔ وہ تھا التمش کے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اور یہ چیز اس کی بس میں نہیں تھی۔ کم عمری میں ہی اس سادہ اور حسین لڑکی کے دل میں یہ بات سب نے ڈالی تھی کہ التمش کی شادی نگینہ سے ہی ہوگی، اور پورے خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب ہی التمش کے رعب دار اور وجیح شخصیت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔
ایسے ماحول میں التمش کے ساتھ ہمیشہ سے نگینے کے نام جوڑا گیا۔ نگینے کے لیے جسے سونے پر سہاگت اور بچپن سے ہی وہ سادہ دل اور نفیس طبیعت کی مالک لڑکی التمش کو اپنی کل کائنات تصور کرنے لگی تھی۔ ٹھیک سے کھاؤ کھانا، ویسے بھی اتنی دبلی پتلی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ ایک ہم درندانہ تھا، ایک ہمارا دور تھا جب ہم سب اپنے مقابلے میں رہتی کہ فلاں سے زیادہ صحت مند ہو کر دکھاؤں گی، لیکن آج کل کے دور میں تو یہ لڑکیاں گھاس کے کھانے پر مجبور ہیں۔ اماں بھی اپنی عادت سے مجبور تھی۔ جو تو جوان ان کے منہ میں آتا وہ کہتی کہ نگینہ کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا، جبکہ اشر نے اماں بھی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اماں بھی کیوں بیچاری کو ڈانٹ رہی ہیں، اس کے ماں باپ بھی اتنے نہیں ہیں، وہ روئے دے گی، اشر نے شرارتی لہجے میں کہا، جس پر نگینہ کے لبوں کو برابری تسم بکھڑ کر التمش نے باتوں میں اتنا حصہ نہیں لیا کہ وہ نگینہ کی طرف غلطی سے بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں بھی سے صحت پر لمبا چوڑا لیکچر سننے کے بعد نگینہ بوجھل بن محسوس کرنے لگی۔ صدف چائے بنا دو سب کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد التمش اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی صدف کو حکم صادر کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کچن کی سمت بیٹھ جلدی۔ باقی سب نے پھر سے ڈائننگ روم میں اپنی محفل جمائی۔ اماں بی کی چادر پر کھیر گر گئی، جسے صاف کرنے کے لیے وہ گیسٹ روم کی سمت بڑھ گئی۔ نگینہ اضطراب کی کیفیت میں تھی۔ التمش نے سرسری نگاہ اس وجہ تو ڈالی تو انہیں خود بھی نگینہ کا یوں خاموش رہنا ٹھیک نہیں لگا۔ نگینہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہاں آ کر؟ وہی گبرو خوبصورت اور محسوس بے مثال لہجہ۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ سپاٹ کر گویا ہو۔ پھر کیسا ہے؟ التمش جیسے انسان سے خود سے کوشش کر رہا تھا کہ نگینہ چپ چپ ہو کر نہیں بیٹھے۔ اشر بھی اب نگینہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی کوئی فیمیل کزن کیوں نہیں، کیونکہ ہم دونوں تو لڑکے ہیں۔ اب یہ ہم سے کیسے چغلیاں کر سکتی ہے؟ ویسے یہ ناانصافی ہے لڑکی کے ساتھ، اشر نے ہمیشہ کی طرح اپنے محسوس شوخ انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ واضح نگینہ کو چڑھانے والا تھا۔ التمش نے مختصر بات کرنا سیکھا تھا، لیکن اشر کو ہر معاملے میں جڑ تک پہنچ جانا تھا۔ ہو سکتا ہے، التمش نے سر سزا میں ہلا دیا، وہی مختصر محسوس پاٹ لے جا، لیکن تب تک اماں کی کاردار آواز سب کی سماعتوں میں ابھری۔ نہ جانے وہ کس پر گرج پڑی تھی۔ سب سے پہلے التمش گیسٹ روم کی طرف سمت دوڑے تھے، جس کے بعد نگینہ۔ اشر نے بھی گیسٹ روم کا رخ کیا۔ تمہارے منوس بھائی ہمارے جگر گوشے کو ہم سے دور کر کے منہ چھپا کے بھاگ گیا، اور میں پوچھتی ہوں ذرا رحم نہیں آیا اس ذلیل لڑکے کو ہمارے جوان بیٹے پر؟ اماں تو سارے بدلے نادیہ سے لینے پر بضد تھی۔ اگر التمش بیچ میں نہیں آتا اور اماں کا ہاتھ نادیہ کے گال پر اپنے نشان ثبت کر چکا تھا۔ وہ ایک جانب خوف کی شدت اور ضمیر کی ملامت سے دکھی کھڑی تھی۔ کاٹو تو خون نہیں، متصادق دیوار کے ساتھ لگی، سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اماں بھی آپ چلیں یہاں سے۔ التمش گردن موڑ کے بے تاثر نگاہ نادیہ کو بتھرائی آنکھوں پر ڈالتا اماں سے گویا ہوا، نہیں، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، اسے ابھی اور اسی وقت مرنا ہوگا۔ حسام ہم سب کی جان تھا، کیا قصور تھا اس کا؟ لیکن اس لڑکی نے کے بگوڑے بھائی نے میرے بچے کو مار دیا۔ نہیں ماں نہیں تمہاری، لیکن جانتی ہوں آپ حسام کی موت کے بعد مر چکے ہیں اندر سے، آپ کی روح چھلنی ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے ویل چیئر پر دھکیلتی نادی کس سے مطلب کی۔ التمش کی شید رنگ آنکھیں ضبط کی وجہ سے سر ہوتی جا رہی تھی۔ اماں بی کو سنبھالتے ہوئے اپنے حوصلے کھونے لگے تھے۔ اشر نے اماں بی کو جانے کی ناکام صحیح کے بارے کچھ سمجھنے کی تیار ہی کب تھی۔ اماں بی متواتر رو رہی تھی اور ساتھ میں راہم کو بھی بددعائیں دے رہی تھی۔ نگینہ نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کی۔ اماں ہم انسان ہیں، انصاف کرنا ہمارا کام ہمارے رب کے ہے، آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ نگینہ کی خوبصورت دمی آواز اماں بی کی سماعت میں ابھری۔ لیکن اس کے بھائی نے سب ختم کر دیا۔ میرے التماش نے بچپن سے عذاب جھیلے ہیں، ان کی ساری محرومی کا نام حسام تھا۔ انہوں نے بچپن سے حسام کی خوشی کا اپنے سکھ چین تک فرموش کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے پل بھر میں میری بچی کی زندگی اجاڑ دی، میں ان کے بھائی کا بدلہ اس لڑکی سے لوں گی، یہ زندہ نہیں رہ سکتی اب۔ وہ نگینہ کو دیکھتی کاٹ دار لہجے میں کہہ رہی تھی، اماں بھی کیا فرشتے چلے گی کندھوں سے جو لوگوں کا حساب کتاب کرتے ہیں آپ؟ نگینہ کی آواز بھر گئی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں تھی، سراپے سوال بنی اماں بی کے سامنے کھڑی۔ اماں بی کی آنکھیں اشکبار ہوئی، آہر کر ہونہار اور زلیلی نگاہ سے نادیہ کو گھورتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید نگینہ کا روحانسا اور بے بس انداز انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ نگینہ ابھی تک گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی تھی۔ التمش ہٹک بھی نہ جانے ضبط کی کون سی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اٹھو نگینہ، اشر اس کے پاس آ گیا تھا۔ نگینہ کی نگاہیں تو نادیہ کے نیم مردہ وجود پر مرکوز تھی۔ نادیہ کو دیکھ کر نگینہ کے دل میں تیز دار تیر چبھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو خون بہا میں ہی صحیح لیکن التمش کی نکاح میں تھی، اسے اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا، لیکن اماں بی کی باتیں سے سب کچھ سما جا گئی تھی۔ وہ سر سانس خرچ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن التمش کو اس نے جاتے ہوئے ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ نے آئس نگینہ فیصل کو مار دیا، میرا غرور اور یقین توڑ دیا آپ نے۔ التمش تم بھی چلو، اماں بی کو تمہاری ضرورت ہے۔ اشر نے التمش کے چوڑے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں متوجہ کیا، چونکہ
اور نگینہ کے شفا کے نام محبت بانٹنے گاؤں سے رائے فرار اختیار کرتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اشر بھی ان کی ترکین میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کمرے میں وہ تھی، اس کا کرب تھا، اس کی بے بسی تھی، وہ ضبط کا چھوڑتا ہوا دامن تھا، آنسو کا سمندر رواں تھا اس نیم پاگل لڑکی کی آنکھوں میں۔ التمش امامی کے پاس آ گئے تو امامی نے انہیں خود میں بیج لیا۔ شاید وہ اتنے دن سے اپنے اندر کا غبار یہ جی رہی تھی، اور غبار آنسو کے سرود رواں ہونے لگا۔ ماحول میں وحشت اور افسردگی پھیلنے لگی، ہر طرف ایک کرب زدہ سکون تھا۔ میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے، ابھی ہمیں چلنا چاہیے، اشر نے التماش کو مخاطب کیا۔ وہ جو اماں کو مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، اشر کی آواز سن کر چونک گئے۔ اگر اماں بھی چاہیں تو آج رات یہیں رک جائیں آپ۔ اور رسان سے گویا ہوا، ان کے لہجے میں کھانسی در آئی۔ نہیں بچے، میں حویلی واپس جاؤں گی، جب تک وہ لڑکی یہاں رہے گی، یہ میرے یہاں ایک منٹ بھی رکنا محال ہے۔ وہ بے لچک آواز میں گویا ہوئی۔ التمش بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی تسلی نہیں تھی جو وہ امامی کو مزید دیتے، کیونکہ آج وہ ایک بار پھر سے امید ہارنے لگے تھے۔ حسام کے ذکر سے ان کے وجود نیلو نیل ہونے لگا تھا، ان کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ نگینہ کی نگاہیں ان پر مرکوز تھی، ایک لمحے کے لیے وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر وہ سب واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیال رکھنا اپنا، اشر نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اشر کی آواز بھیگ گئی تھی، وہ جانتا تھا کہ آج رات التمش کے لیے ایک بار پھر قیامت کی صورت اختیار کرے گی، اور یوں ایک بوجھل اور گھٹن زدہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، گلاس ڈور لاک کرنے کے بعد اس راسی کیفیت کے زیر اثر صفحے پر ڈھانسے گئے۔ گنے والے میں ہاتھ رسائے، اس کے نابی لبوں سے ایک کرب زدہ اقراہ آمدہ ہوئی، گویا ان کے نیلو نیل وجود انہیں تکلیف وزید دینے لگا۔ التمش نے ہاتھین سے کلفن نکالنے شروع کیے۔ وہ خود کو کچھ حد پر سکون محسوس کرنے لگے، تو جس حالت میں صوفے میں نیم دراز اسی حالت میں گدگدی جانے لگی۔ ان کی آنکھیں ضبط کے مارے سر ہو چکی تھی، سانس بوجھل چلنے لگی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادی میں اتر گئے۔ ایک سفید موتی ان کے صاف شفاف گال پر پھسلا تھا۔ نیند میں آنسوؤں کا رواں ہونا گناہ نہیں تھا، لیکن ہوش میں وہ رونے کو گناہ سمجھتے تھے۔ انہیں گناہ لگنے لگا تھا کہ اگر ان کا ایک آنسو روان ہوا تو حسام کو دگنی تکلیف ہوگی۔ وہ ساکھ و جامد ایک جانور سکڑی کو بیٹھی ہوئی تھی، جب نہ جانے اسے کیا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ہوش نہیں تک، دوپٹہ اس کے سر پر موجود ہے یا نہیں، اس کے مری گندمی پاؤں چپل موجود ہے یا نہیں، اس کے قدم بڑھتے قدموں میں وحشت تھی۔ کچن میں جانے کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ چیز کے لیے طاہرانہ نگاہ دوڑائی۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس کی مطلوبہ چیزیں تو جلد ہی مل گئی۔ اب وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگی، مخصوص جنونی انداز اس کے ہر انداز میں یہاں تھا۔ التمش کے کمرے کے سامنے وہ پل بھر کر ٹھٹک گئی۔ آہستگی سے اس نے گلاس ڈور ناک کیا۔ بہت دیر تک وہ یہی عمل دہراتی رہی، پر گلاس ڈور نہیں کھلا۔ وہ چلاٹ کے اس کے چہرے پر واضح تھی۔ التمش ہٹے کے کمرے کے باہر کھڑی، وہ رات کے 3 بجے متواتر دستک دینے پر مجبور تھی۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار مسلسل بند دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ روہنسا ہونے لگی۔ جب اس کی ہمت جواب دینے لگی، وہ پلٹ گئی۔ وجود میں جلتی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد بند دروازہ کھل چکا تھا۔ تو کیا یہ دروازہ آج نہیں کھلنا چاہیے تھا؟ کیا وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے یہاں تک پہنچی تھی؟ کمرے کا بادشاہ بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ان کی نیند سی خمار آلود آنکھیں مکمل کھل چکی تھی۔ حیرانگی، بیزارگی، ناگواری، آخر میں تیز غصے کی لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ نور سے بری بھنکار نادی کے سماعتوں میں ابھری۔ میں آپ کی زندگی آسان کرنے آئی ہوں۔ وہ بے خوف ہو کر ان کے قریب آئی۔ تم میری زندگی کو عذاب مت کرو، باقی آسان میں خود کر لوں گا۔ وہ سر سانس کھینچتے ہوئے نگائی سے بولے، میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو مار دیا؟ وہ خاتون ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے مر جانا چاہیے۔ یوں کیجیے، مجھے مار دیجیے، ویسے بھی میرے ہوتے ہوئے آپ کو ہر پل اپنے بھائی کی یاد ستائے گی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں گنا زیادہ عقلمندانہ باتیں کر رہی تھی، اور اس کی بات کا اندازہ شاید خود نادیہ کو بھی نہیں تھا۔ تم پلیز جاؤ یہاں سے، التمش نے اس کی بری بات سننے کے بعد بوجھل لہجے میں کہا۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ چلائی، ساتھ میں اونچی آواز میں چلائی، دماغ تو نہیں جل گیا تمہارا؟ پہلے ہی میرے سر میں درد سے پھٹ رہا ہے، اوپر سے تم صبر آزمانے آ گئی ہو۔ ان کا لہجہ اور سخت ہوا، آنکھوں میں بیزاری پھیلنے لگی۔ یہ لیں اور میری گردن کاٹ دیں، جلدی۔ وہ جو کب سے ہاتھ میں چاقو چھپائی کھڑی تھی، وہی چاقو تھیلی پر رکھ کر التمش کے آگے پھیلا کر کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کیوں التمش کے لب استری انداز میں مسکرائے۔ اس کی بچگانی حرکت پر میں نے غلط اندازہ لگایا تھا شاید۔ تم تو 20 کی بھی نہیں ہو سکتی، جیسے تمہاری باتیں اور حرکات ہیں۔ مشکل سے 6-7 کے بچے والا دماغ، اور سوچے تمہاری۔ اس کی ہتھیلی سے چاقو اٹھا کر نفرت زدہ انداز میں مکارے۔ شہد رنگ بال چوٹی بشانی پر پڑے تھے۔ اچھی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے اب تک ان کی آنکھیں ہمار آلودہ تھی۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، جلدی مارے مجھے نہ۔ وہ اس سے بول رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ جب کسی بات پر اڑ جائے تو اس کی بات کو منائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی حال نادیہ کا بھی تھا، وہ مخصوص اپنی ہانگ رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی باتوں سے التمش کا دل دماغ غصے کی شدید
शिद्दत से लबरेज हो गया। वह नादिया का गला घोंट देना चाहते थे, पर मेरा दिल भी यही कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन हर चाहत पूरी तो होना जरूरी तो नहीं। और तकलीफ में कोई जबकि लापरवाही से इनके अंदाज से आयाम थी। तो क्या आप डर रहे हैं मेरा कत्ल करने से? इसकी सुई तो अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई थी। इस बार अल्तमाश ने सवाल जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उल्टा सख्त और वहशीना अंदाज में इन्होंने नादिया की कलाई थामी उसे घसीटे कमरे में ले आए। इतने अरसे में पहली बार अल्तमाश हटम की निगाह में वही चिंगारियां जल रही थी जो खिसाम की मौत के बाद इनके चेहरे पर नमदार हुई थी। गम, गुस्सा, नफरत, हकारत जैसे तसरात इनके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा थे। नादिया तो इनकी आंखों में नाई थी। हवानियत को बाम कर दम बहुत रहेगी। नामहसूस अंदाज में पूछी की समझ कदम बढ़ाने लगी। अल्तमश ने कमरे का दरवाजा बंद किया। इसकी समझ वाहिशाना अंदाज में बढ़े। अल्तमश बेयकीनी से सर हिलाने लगी, जबकि अल्तमश के बढ़ते कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लीज मुझे जाने दें। इसकी रोहसी आवाज और कांपती आवाज कमरे में उभरी। क्यों जाने दूं? तुम्हें ही तो शौक था मरने का, तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहा हूँ। वहशियाने अंदाज में नादिया की गर्दन दबोचते अल्तमश ने इसे अपनी समत खींचा। नादिया को अगर वह संभालते नहीं तो यकीनन नादिया जमीन बहुत हो चुकी होती, क्योंकि दादी इस कदर हवास बाख्ता और हौसला थी कि अल्तमश की रोबदार शख्सियत से ही इसकी आंखों से स्याह स्याल गर्म स्याल रवान होने लगा। रो क्यों रही हो यार? इसे खुशकमी निगाहों से घूरते अल्तमश ने सफाकी से कहा। इसने इसके मजबूत हाथ पर दांत गाड़े। अल्तमश को हाथ की पश्च पर चुभन सी महसूस होने लगी। वो तो गंग रही कि नादी की हिम्मत देखकर। वो गुस्से में इनका हाथ जख्मी कर चुकी थी। अल्तमश हटके और अगली हिला में इसका दूसरा हाथ नादी के बालों की समझ बढ़ा। इन्होंने इसके बाल बेरहमी से अपनी गिरफ्त में लिए। नादिया दर्द की शिद्दत से बिलबिलाती, पर अल्तमाश का कोई सरकार नहीं था। अगर तुम्हें मैंने जाने दिया तो फिर अल्तमाश हटक पर। अल्तमाश ने इसे अपने सामने करते हुए घबराते हुए कहा, मुझे नहीं रहना इस कमरे में। वो अल्तजाई अंदाज में गड़गड़ाई। तो वो कौन तुम्हें कह रहा है यहाँ रहो? नादी की खुद से दूर करके वो सोफे की समझ बढ़े। नादिया ने मौका देखा, ग्लास डोर की समझ भाग की, लेकिन वहां भी इससे मात होगी, क्योंकि डोर तो लॉक था और इसका कद इतना नहीं ऊंचा था कि वह डोर का लॉक खोल सकती। आप बहुत बुरे हैं। वो जमीन पर बैठ गई। तुम्हारी सोच है, वरना मैं तो हैवान और सवाक भी हूँ। बाजू फोल्ड करते हुए इसके सामने घुटनों के बल बैठ के, मैंने कुछ भी नहीं किया था, राहिम भाई की गलती थी। वो तमाश की वहशत को देखकर पहली बार राहिम का नाम अपने मुंह से अदा कर चुकी थी। इस चीज से बेखबर का सामने वाला इसके अल्फाज किसी तीरदार आले की तरह चुभे थे। मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो तुम अबार भाई कहाँ है? वो पुरस्कार और चिंगारती लिजाए बोले। नादिया को इलम था कि राहिम इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो कैसे बता सकती है तलमश को कि वैसे वो खुद अपने भाई को हाथों से अपने राहिम की मौत की मुंह में धकेलती। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वलकाई गुड, बहुत अच्छी है बात है, तुम्हें इल्म नहीं। तुम्हें भाई की मोहब्बत तड़पा रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे बेदर्दी से दबोचे उठ खड़ा हुआ। जब नादिया का रंग फक हुआ, इसकी आंखों में उलझाई थी। रहम की बीक बेयकीनी वेशियत। इल्तमश मुझे छोड़ें। उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। इल्तमश ने अपने बालों को सख्ती से जकड़ा। तो क्या वो इस लड़की की आंखों में रहम की बीक देख चुके थे? क्या वो इस लड़की को ऐसी मौत देने का इरादा मतरू कर चुके थे? इनके सेलफोन पर रात गए कॉल मसूल हुई। सदा शुक्र कि इनका ध्यान फोन कॉल की समझ महफूज हो चुका था। नादी गिरती पड़ती कमरे में रखी इकलौती चेयर की तरफ बढ़ी और इस चेयर को ग्लास डोर के सामने रख लाख खोलने लगी। ग्लास डोर खुल चुका था। वो तेजी से कमरे से भागी थी और दूसरे जाना अल्तमश अपने सून पर किसी अनजान का नंबर देखकर बाजी भर के बदमजा हुए। इन्होंने कमरे में निकाल रही तो नादिया अब कमरे में मौजूद नहीं थी। गुस्से की वजह से इन्होंने सेलफोन दीवार पर दे मारा और सोफे पर डाल सकी, क्योंकि वो अभी अगर नादिया के पास जाता तो इनमें से कोई दोहरा नहीं था कि इल्तमाश खटगी से मौत की गांठ उतारने में पल भी सोचते। एक बोझल तारीख रात सड़क की सूरज की शोख शुआएं चबन से खिड़की से अपना रास्ता बनाती इसके सब चेहरे पर फैलने लगी। बंद आंखों के साथ वो हाथों से क्वेश्चन टटोल रहे थे। क्वेश्चन इन्हें मिल गया था जिसे इन्होंने चेहरे पर रख ली है, लेकिन अब शायद नींद आंखों से कसर दूर थी। गहरा सांस खड़ते उठ बैठे। इनका सर अभी तक भारी था। आंखों में महसूस सी वीरानी। वहशत ने पंजे काढ़े हुए थे। सर झटका ब्लैकेट खुद से दूर करते बेड से उठ खड़े हुए। वार्डरोब से स्याह कलर का सूट निकालने के बाद वो शावर लेने चले गए। बीबी, आपकी तबीयत ठीक है? सदफ कब से इसकी गायब दिमागी नोट कर रही थी, इसलिए वो आपसे सवाल करने लगी। हूँ ठीक हूँ, मुझे क्या होने है? इसका लहजा सर्द और किसी भी जज्बे से आ रही था, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसे नहीं लग रहा। सदफ ने इससे कोई निगाह से देखा। मुझे देखने के बाद तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता होगा। कितनी आपसी दिखने वाली लड़की तुम्हारे साहब की बीवी है, वो अपने धन में बोले जा रही थी। जब अल्तमश हटक हुए पर इसकी नजर पड़ी, वो खामोश हो गई। वनी हो तुम?
بیوی والا مقام تم کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کا بے نیاز حشاش میں شاہ لہجہ نادیہ کو ساخت و جامد کر گیا۔ اس لیے اپنا تعارف میری بیوی کی حیثیت سے کروانا بند کر دو۔ ہر بار وارن کر رہا ہوں کہ مس کی سین فولڈ کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ صدف تو کب کی کچن کی سمت بھاگ گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر ناگوار تھی کہ نگاہوں سے گرنے لگی۔ نکاح میں ہو آپ کی التماش صاحب۔ چند ثانیے گویا اس سے سانپ سوکھ گیا تھا، لیکن پھر جب وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجہ اور انداز دونوں اتنے مضبوط ضرور تھے کہ التمش کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا۔ سائے والے التمش ہٹک تھا، اس کا لہجہ خاصا معنی تھا۔ کل رات والا واقعہ بھول گئے تھے، لیکن نادیہ کو دیکھنے کے بعد پھر سے جلتے انگاروں پر تھے۔ نادیہ کس قدر بے خوف ہو کر انہیں ترکی بدترکی جواب دے رہی تھی، جو آج تک اپنے سخت اور لاجواب دلال سے پنجاب میں ہر قسم کو شرمندہ کر چکے تھے۔ انہیں ایک لڑکی زیر کرنے پر بس ضد تھی۔ پر کیوں ان کا منہ چڑھا رہا تھا، جبکہ نادیہ پھر سے کہہ رہی تھی مجھے شوق نہیں آپ کے ساتھ رہنے کا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہیں کہ آپ اس اصلیت کو تسلیم کرنے کے نادیہ التمش ہٹک آپ کے نکاح میں ہے، جو کہ ہاتھوں سے خوشی خوشی مر سکتی ہے لیکن آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس غلط فہمی مت رہی گا کہ میں آپ کی وجیح اور خبر شخصیت پر مر مٹی ہوں، لیکن بلکہ میں نے اپنی ماں سے وعدے کیے تھے کہ میں اس خون بہاو ونی ہو جیسی رسم میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ آج جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے، دشمن ہیں یا پھر دوست، نرم ہیں یا پھر سخت، لیکن یاد رکھیں کہ آپ میرے ہیں، میرے مزاجی خدا، میرے سر کے سائیں، میری حکمت کے پاسباں، اور آندہ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنا تعارف آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں کروا سکتی۔ التمش ہٹک کی شانے پر نظر آنے والے دھول کو اپنے گنوی ہاتھ صاف کرتی وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، اور پھر ٹیس کی سمت بڑھ گئی۔ التمش ہٹک کی زندگی میں پہلی بار گنگنائی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دار ہونے لگا تھا۔ ان کا چہرہ دھواں ہونے لگا، آنکھوں میں چنگاری جلنے لگی، ان کے جبڑے بھیگ چکے تھے۔ گردن گھما کر التمش نے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ آج میں تمہیں تمہاری اصل حیثیت معتین کروا دیتا ہوں۔ بہت شوق ہے تمہیں میری زندگی جگانے کا، تو پھر آج خود کو میرے قہر سے بچا کے دکھانا۔ وہ زیر خان لہجے میں بڑبڑائے، خود بھی اس کے تعاقب میں سیڑھیاں پھلانگتے ٹیرس کی سمت بڑھے۔ غیظ و غضب جیسے تاثرات ان کے صاف شفاف وجیح چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ صبح ٹیرس پر آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب کسی نے اس کی نازک لائی کو سختی سے دبوچا۔ یہ گرفت کسی انسان کی تو نہیں تھی، یہ گرفت کسی حیوان کی تھی۔ ان کی لمبی اور خوبصورت انگلیاں اس کی کلائی میں بوست ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی ساکت کھڑی رہی۔ اس کی توجہ کا مرکز اب بھی لان میں کھلکھلاتے پرندوں کی سمت تھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو عذاب لانے میں بزد ہو؟ یقین کرو میں ایک درندہ صفت انسان ہوں، میرے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور تمہیں میرے کسی انداز سے لگا کہ میں تمہاری ہر بکواس چپ کر کے برداشت کر جاؤں گا؟ مخصوص نفرت بری بھنکار اس کے لہجے میں یہاں تھی۔ اب وہ اس کے لمبے سلکی دراز بال آہنی گرفت میں لے چکے تھے۔ نادی کی سانسیں اٹک گئی تھی، گندمی پر نور چہرے پر بے یقینی اور تلخی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں اس کی آنکھیں پہلی بار التمش کے سامنے سفید موتی چمکنے لگے۔ لیکن میں نے اپنی سوچ آپ کے سامنے اشکار کی ہے، اس نے بمشکل در ضبط کرتے التمش ہٹک کی شہد رنگ زیک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے آگے زبان مت چلانا آگے سے۔ اس کا نازک مرمری بازو مروڑ کر پشت کی سمت کرتے ہوئے غیظ و غضب لہجے میں ایک بار پھر سے وہ داڑے تھے۔ یہ کون سے التمش ہٹک تھے؟ نشوری طور پر وہ یہ سمجھنے لگی کہ اس کی تھوڑی سی کوشش سے التمش نادیہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لے گا، اس لیے اس نے بے خوف ہو کر کہا تھا کہ وہ التمش کی بیوی ہے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں گویا کسی نے جھونک دی تھی۔ جلن کی شدت سے نادیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی، لبوں کو کاٹتی وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنا چاہتی تھی۔ میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ جب تکلیف دوری ہونے لگی تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا جب التمش اس کا بازو چھوڑیں گے تو اس کا بازو اس کے وجود سے جدا ہو چکا ہوگا۔ تو پھر ٹوٹ جائے، صرف ہاتھ ہی تو ٹوٹے گا، مر تو نہیں، پھر بھی نہیں جاؤ گی نا؟ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے اس سے دور ہوئے تھے۔ میں نے رات کو آپ کو کھلے دل سے آفر دی تھی، مار دیتے رات کو مجھے۔ اب تو آپ لاکھ کوشش کر لیں نادیہ التمش کم از کم آپ کے ہاتھوں موت تسلیم نہیں کرے گی۔ تم اتنی بے حیا اور بے حس کیوں ہو؟ اور جب تم اتنی ہی بہادر اور نڈر لڑکی ہو تو رات بھاگ کیوں گئی تھی؟ رک جاتی نا، پھر تمہارے سارے بل کسر اچھے نکالتے، تب تو جان جا رہی تھی تمہاری۔ لیکن عزت اور نفس نام کی کوئی چیز سرے سے نہیں ہے تمہارے اندر۔ وہ ان کے شانوں کو چھوڑتے ہوئے کاٹدار لہجے میں داڑے۔ آسمان پر اب سورج بادلوں میں آنکھ مچولی شروع ہو چکی تھی، اور نیچے زمین پر بھی انا اور نفرت کے بیچ جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت اور دوسری کی آنکھ میں ایک اب تک کرب تھا، یہ یقینی تھی برہم کے ٹوٹ جانے کا دھچکا تھا۔
آج کے بعد میرے سامنے آنے کی حماقت نہیں کرنا اور اپنی اوقات میں رہنا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ اس سے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں گویا ہوئے۔ سورج بدلیوں کی اونٹ میں چھپ گیا تھا۔ بارش کی ننھی ننھی بوندیں، شمنی بوندیں دونوں کے وجود پر برسنے لگی۔ نادی کے ریشمی بال اس کے رخسار پر جم گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں خفگی نمایاں تھی، شہد رنگ آنکھوں میں تنبیہ رقصاں تھی۔ التمش کو بارش میں بھیگنا سخت ناپسند تھا۔ اتنی دیر میں وہ مخصوص نادی کی خاطر تیز بارش میں کھڑا رہا اور پھر واپس مڑنے لگا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی حد برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتے ہیں اور رشتے روح کو۔ التمش، نادی نے بوجھل اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آپ کا لہجہ، آپ کی باتیں میرے دل میں آپ کے لیے بے پناہ نفرت پیدا کر چکی ہیں۔ میں چاہ کبھی زندگی میں کبھی آپ کی سمت پیش قدمی نہیں کر سکوں گی۔ ان کی قیمتی پرفیوم کی مہک نہ چاہتے ہوئے اپنے وجود میں اتارتے ہوئے تلخی سے گویا ہوئی، مجھے اور میری باتیں جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رہی بات پیش قدمی کرنے کی، تو کم از کم تم میرے انتخاب نہیں ہو سکتی محبت کے لیے۔ تم پر زور دیتے ہوئے وہ نادی کو بہت کچھ باور کروا چکے تھے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، سٹریاں پھلانگتے وہاں سے غائب ہو گئے، جبکہ نادیہ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھا جیسے دیوار پر نصب قدم آوار آئینے میں اپنا حالی حالی نظر سے دیکھا ہے، جیسے یقین کرنا چاہ رہی اتنی بےعزتی اور حد کا میز رویہ جھیلنے کے بعد بھی وہ کیسے زندہ ہے۔ صاحب ناشتہ تو کر لیں۔ انہیں داہداری بر کرتا دیکھ صدف نے ساتھ کہا، بھوک نہیں ہے؟ ہاں، میں شہر جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب واپس آؤں۔ تم اور جمیل گھر کا خیال رکھنا۔ پاکٹ سے وائلٹ نکال کر چند ہزار نوٹ انہیں صدف کو تھمائے، اور صدف بیچاری تو ہانگ کانگ کی طرح ان کے بے نیاز شفاف چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب التمش بغیر کسی سفری بیگ اور تیاری کے شہر روانہ ہوئے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، صدف نے دہمی لہجے میں کہہ کر اپنے صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تم لاہور کیوں جا رہے ہو یوں اچانک؟ وہ لینڈ کروزر ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اشر سے کال پر بات کر رہے تھے۔ یار بہت دن ہو گئے ہیں، فریم کو چکر بھی نہیں لگایا، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ لینڈ کروزر کو بریک لگاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں گویا ہوئے، وہ سب تو ٹھیک ہے، پر حویلی میں ان کے ساتھ کوئی اور ہے یا نہیں؟ اشر کو اشارہ نادیہ کی سمت تھا، اور اس بات التمش کا منہ میں کڑواہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اشر۔ وہ داڑا، توڑ دو، لیکن پلیز اس لڑکی قبول کر لو۔ اشر نے بیزاری کے ساتھ، تمہارے پیٹ میں مروڑیں پڑیں؟ ہمیشہ سے تمہیں کہا ہے کہ میرے نجی معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، لیکن تم تو پیدائشی ہی ڈیٹ ہو۔ خبیث انسان، ان کا بیزار اور ناگوار لہجے میں اشر کو مسکرانے میں مجبور کر گیا۔ تمہارے بیٹے سے میں کہوں گا کہ تمہارے ابا ہمیشہ مجھے مات دیتے آئے ہیں، پہلے کھٹک قبیلے کے سردار بن گئے، اس کے بعد اماں بھی کی آنکھ کا تارا بن گئے، لیکن تمہارے بے رحم اور ظالم اندر آج تک اماں بھی نے نہیں دیکھا۔ چل اب آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں، حیرت سے جانا لاہور۔ اشر نے میں جلے کٹے انداز میں کہا، میرا بیٹا میں فل ٹرینڈ کروں گا تاکہ کم از کم اشر کھٹک کو قابو کر سکے۔ وہ بھی بھنکارے تھے، اشر کا کہہ بے ساتھ آتا، اور دوسری جانب التمش نے بنائے ہوئے انداز میں اللہ حافظ کہہ کر رابطہ منتقل کر دیا۔ اشر جانتا تھا کہ التمش مخصوص نادیہ سے فاصلہ رکھنے کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ انہیں یہ جنگ فیصلہ گن مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ التمش کبھی کسی کے لیے اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا، اس بار تو بیچ میں خصام کی موت کا معاملہ بھی تھا، اس لیے اشر سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اتنی تیز بار میں صدف جو چھت سے دلے کپڑے اتارنے آئی تھی، وہ نادیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ بارش کچھ نہیں کرے گی مجھے، الٹا شاید میرے اندر کی آگ کو کچھ حد تک بجھا دے۔ وہ عجیب بے اندازہ بولی، کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ صاحب نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ پھر سے ہاتھ اٹھایا انہوں نے۔ صدف سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے سامنے گھٹنے اور بیٹھ گئی۔ صدف، بعض اوقات لفظوں کا تھپڑ دل پر بہت زور سے لگتے ہو، یہ تھپڑ ہمارے وجود پر واضح نشان ثبت کرتے ہیں، لیکن روح کو مسحوق ضرور کرتے ہیں۔ وہ دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے افق میں گھورتی بے نیازی سے گویا ہوئی، یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صدف نے نہ سمجھ آنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ چھوڑو یارا، کچھ بھی نہیں، تم سنا تمہارے صاحب چلے گئے مردانہ خانے کی طرف؟ سر جھٹکتے ہوئے زخمی لہجے میں پوچھا، نہیں جی صاحب جی شہر چلے گئے، یہ میں کہہ رہی ہی تھے کہ کچھ دن بعد واپس آئیں گے۔ صدف نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ماں سے مل کے آتی ہوں، بہت یاد ستاتی ہے کل ان سے۔ وہ کہہ کر اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی چھت سے چلے گی۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے ناشان محل نما گھر کے سمت لینڈ کروزر کا رخ کیا۔ التمش کی آنکھوں میں اب تک چنگاریاں چل رہی تھی، جیسے کانچ کے زر ان کی آنکھوں اور روح کے اندر تک پہنچت ہوں، اور اس عزیز سے وہ خود بھی جان چھڑانا نہیں چاہتے تھے۔ نادی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، لیکن التمش کی بے نیازی کا وہ غلط مطلب اخذ کرنے لگی تھی جو وہ بھی تھا۔ آج التمش اشر کے لیے یہ بات طے تھی کہ نادیہ نامی لڑکی سے کبھی سیدھے منہ بھی بات نہیں کرنی۔
حسام کی موت کے بعد وہ خود کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تو حسام کی موت کے دن سے راہم کے خون کا پیاسا تھا۔ جب تک وہ راہم کو اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند نہیں سلا دیتے تب تک سکون نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی نادی کے متعلق ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچ سکتے تھے۔ صاحب جی ڈنر تیار ہے۔ ایک ادھر عمر آدمی ان کے پاس آ کر سعادت مند لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے تم جا، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی برش ہونے چلے گئے تھے اور ملازم اس سرہم کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیوی جی آپ گئی نہیں اپنی عمر سے ملنے؟ صدف جو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ نادیہ تھوڑی دیر میں کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ تو صدف ان کے پاس آئی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اماں کے پاس گئی تو ضبط کھو دوں گی، پھر انہیں بھی ہلکان کروں گی، اس سے بہتر ہے جاؤں ہی نہ۔ اماں بھی آپ کا چہرہ سرخ بی بی آپ کا چہرہ سر ہو رہا ہے، کیا آپ روئی ہیں؟ صدف نے فکر مند ڈالا ججے میں کہا ہاں روئی ہوں، پتہ ہے پہلی بار اس ستمگر کے آگے روئی ہوں جس نے مجھے میری ذات اور میری روح مسیح کر دی۔ انہوں نے روند لے دیا آج میری خوش فہمی کو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں صدف، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں، مجھے ان کی توجہ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنے حق بھی نہیں چاہیے، لیکن مجھے عزت چاہیے تھی ان سے۔ آج بھی وہ جو کچھ میں بول گئی ہوں صرف اور صرف اس خوش فہمی کی وجہ سے کہ التمش کچھ اور نہ صحیح لیکن عزت ضرور دیں گی مجھے، پر میں غلط تھی۔ میں بھی تو خون بہا میں آئی ہوں اس حویلی میں، اس حویلی سے یا پھر اس حویلی کے بادشاہ سے مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ایک عورت ہمیشہ مرد سے عزت چاہتی ہے، محبت نہیں، اور مرد بے شک عورت سے محبت نہ کرے، لیکن اگر وہ عورت کو عزت کرتا ہے اور عزت سے برتاتا ہے تو اس سے مرد سے محبت خود ہی ہو جاتی ہے۔ وہ عجیب حرزانی سی کیفیت کے زیر اثر بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سننے کے لیے صدف اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ صدف کلا جیسے وہ صدف سے نہیں بلکہ خود سے مخاطب ہے۔ آپ آرام کریں بیوی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ صدف نے اس کی غیر ہوتی حالت کو پیش نظر کہا کیوں آرام کروں؟ میں اس گھر میں تمہارے صاحب جی کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے کیے گئے گناہ کی بھی حیثیت سے ہوں۔ میں اس حویلی میں آپ کی ایک ملازمہ کی حیثیت سے زندگی بسر کروں گی، جو کام تم کرتی ہو میں بھی کروں گی، اور ایک اور مہربانی کر دینا مجھ پر صدف، کبھی بھی کسی بات کے لیے مجھے مجبور نہیں کرنا۔ میری عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تمہارے صاحب کو مبارک ہو، ان کی شان و شوکت مجھے کوئی سرکار نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں میں چپل لڑتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیوی جی بات تو سنے، صدف نے اسے ہانگ لگائی، پر تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ابھی لانچ میں بیٹھے گرم گرم کافی کے سب پڑھ رہے تھے جب ان کی سماعتوں میں کسی شوق آواز پڑی۔ وہ اس کی آواز کو پہچان گئے تھے کیونکہ گھر میں داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ڈی اے جی شعیب تھے، ان کے بچپن کے دوست۔ اشر تو ان کی کزن بھی تھے لیکن شعیب کے ساتھ ان کی دوستی اسکول کے زمانے میں تھی۔ وعلیکم السلام۔ LID کو بند کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیوی بلو کلر کے شلوار قمیض و عام سے حلیے میں بھی پرکش وجیح لگ رہے تھے۔ کب آئی لاہور؟ وہ حسام کا سن کر دلی افسوس ہوا، یار میں آؤٹ آف کنٹری تھا، کل رات آپ سے آیا ہوں، آج ہی تمہاری طرف کا چکر لگانا تھا، لیکن اشر سے صبح بات ہوئی تو اس نے اطلاع دی کہ تم یہاں ہو۔ التمش اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے اور شعیب نے بھی اس کے سامنے رکھے صفحے پہ جگہ بنائی ہوں۔ شکریہ و محض اتنے والی ایک ہی تو موجود ہوتا تھا جس پر ان کے لبوں پر فرق لگ جاتا تھا، خون کی روانی میں تیزی آ جاتی تھی، لیکن ان کا دل ہو یا پھر دماغ یہی ضد کرتا تھا کہ حسام کو واپس لایا جائے، چاہے پھر اس کے بدلے میں التمش ہٹک کے وجود کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ بات ظاہر سی بات تھی، بے معنی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ ان کے بھائی کو ناحق قتل کیا گیا تھا۔ شعیب کراچی کے IG سے میری کل اہم ملاقات ہوگی۔ حسام کا قاتل کراچی میں زندہ دارتے پھر رہا ہے، مجھے ہر حال میں زندہ چاہیے۔ میں تمہاری دلی کی فکر سمجھ سکتا ہوں، اگر تم کہو تو میں بھی کل تمہارے ساتھ IG صاحب سے ملنے چل سکتا ہوں، شعیب نے کہا۔ شعیب خود پولیس آفیسر تھا، ایک نیک اور ایماندار آفیسر۔ التمش اسے بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے شعیب کی بات سننے کے بعد اسباب میں جواب دیا اور پھر دونوں کل کی ہونے والی ملاقات میں قانونی نکتوں پر غور کرنے لگے۔ DIG شعیب ان کے ساتھ کل کی میٹنگ کے اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے کے بعد واپس اپنے گھر چلے گئے تھے۔ رات کے 2 بجے ڈائننگ روم کی سیڑھیوں پر تنہا بیٹھے تھے، ان کے شہد رنگ آنکھیں ضبط کی آخری حدود کو چھو رہی تھی، آنسو تھے کہ ایک پل میں ہی چھلکنے کو تیار تھے۔ التمش کی زندگی کا ناقابل اختلافی نقصان ہو چکا تھا، انہیں حسام کی موت کی بات کوئی اپنا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اپنے دل کا غبار کھل کر کسی کے آگے نہیں نکال سکتے تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ہر وقت آنسو بہاتے رہیں، لیکن وہ ان احساسات کا کیا کرتے جو ہر پر انہیں چھوڑتے رہتے تھے۔ التمش کی زندگی کھلی کتاب کی مان تھی، لیکن ان کی زندگی کی کتاب میں کچھ ورق ابھی تک بند تھے۔ خود التمش نے بھی ان اوراق میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، ان کا سیل فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا، پر التمش تو کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ کافی کا مگ ایک سمت رکھنے کے بعد ان کی توجہ جھنکارتی سیل فون کی جانب مرکوز ہوئی اور جو نام ان کی سیل فون کی اسکرین پر جگمگایا، اسے پڑھنے کے بعد التمش تھک گئے۔
ان کے اندر میں عجیب سی بے چینی چھلکنے لگی، لیکن جب سامنے والے نے ہار نہیں مانی تو التمش نے کارڈ ریسیو کر لی اور خاموشی سے دوسری جانب پھیری، خاموشی کو بغور سننے کرنے لگے۔ لمحے اس سڑک کے محلہ سمجھ جو کال پر موجود تھا، اس کی گوٹی گوٹی سسکیاں التمش کی سماعتوں میں ابھری۔ ارد کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ کیسی ہے نگینا؟ اس وقت کال کرنے کا مقصد؟ اور جب وہ کچھ نہیں بولی تو التمش نے سیڑھیوں سے اٹھتے ہوئے گبرو لہجے میں اس سے استفسار کیا، آپ نے شادی کر لی کسی اور کے ساتھ؟ پہلے تو وہ بہت دیر تک خاموش رہی، لیکن جب اس کا بیگا شکوہ کنال لے جا شام تک پہنچا تو وہ گہری سانس فضا میں خارج کرتے راہداری عبور کر کے لون میں آ گئے۔ نگینا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے مطلب کی بات کریں۔ نہ جانے کیوں ان کا لہجہ بے حد تھک زدہ ہونے لگا۔ آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نگینا کی رہنسی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ گاؤں میں یہی رسم ہے اور مجھے حسام کی موت کو راگاں ہونے نہیں دینا تھا۔ اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا قاتل بھائی فرار ہو گیا ہے۔ سپاٹ اور بے تاثر انداز میں انہوں نے یہ بات کہی۔ آپ تو اس قبیلے کے غرور تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وہی کیا جو گاؤں میں رہنے والے ہر دوسرے انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ پھر آپ میں اور قبیلے کی کسی عام آدمی کیا فرق رہ گیا التمش؟ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو دی جائے؟ نگینا کی آواز بے تاثر تھی، پر اس کی حفکی التمش نے بخوبی بانپ لی تھی۔ آپ اسے مظلوم یا پھر معصوم سمجھ رہی ہیں تو مس نگینا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ وہ لڑکی بے شک گاؤں میں پلی بڑی ہے، لیکن اس کے پاس خود اعتمادی اور 2 گز کی لمبی زبان بھی ہے۔ التمش کا لہجہ اور آنکھیں صفاق ہو گئی تھی، جسے نگینا کی بات سن کر وہ تاگے ہوں۔ آپ تو سخت گیر اور صفاق مرد ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کی حاضر جوابی کے آگے سانس ہی لے سکتا ہو۔ نگینا کے پر یقین لہجہ سن کر التمش کے چہرے پر اسرار اور زخمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ سخت گیر اور صفاق ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نگینا، خود پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ دل چیخ چیخ کے کچھ مانگ رہا ہوتے ہیں اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروانا پڑتا ہے۔ دل و دماغ میں چھڑی سرد جنگ سے لڑنا پڑتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ صفاق اور بے بس بننے میں جو اذیت ہے وہ آپ محسوس تو دور کی بات سمجھ بھی نہیں سکتی۔ ایک بے حس صفاق اور سحرگیر انسان تو اپنی چیز سے کے کھو جانے کا ماتم بھی سریعام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی خوشی سے بے حس یا خوان بنتا ہے، بلکہ وقت اور حالات کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کسی کو سخت گیر اور صفاق بنانے میں۔ اس کا مخصوص تلخ سخت اسپاٹ لہجہ نگینا کے کانوں میں گونجا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں رابطہ منتقل کر رہی ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ آپ کا لہجہ کافی بوجھل، اگر نیند آ رہی ہے تو نیند کر لیں۔ نگینا کی دھیمی نرم خوبصورت آواز سن کر وہ عجیب انداز میں ہنسے تھے۔ نگینا، آپ میری ہمیشہ سے باعث عزت رہی ہیں، دعا ہے اللہ آپ کو بے شمار خوشی نصیب کریں۔ ان کے لہجے میں گہرائی تھی۔ نگینا خاموش رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس دعا پر میں کیا جواب دوں، لیکن اگر آپ اس کی بات کی جائے اللہ پاک کو صبر دے۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ زندگی کے ہر قدم پر آپ نے بہت سارے کٹھن راستوں کا انتخاب کیا، لیکن آپ کے صبر اور برداشت کا پھل ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ نگینا کا نرم دھیمی خوبصورت آواز کو سننے کے بعد خاموش رہے اور نگینا نے اللہ حافظ کہہ کے کال کاٹ دی۔ دیکھیں التمش خٹک صاحب، ہماری پولیس اس معاملے میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، آپ کے بھائی کے قاتل کو ضرور سزا ملے گی۔ آئی جی صاحب نے سنجیدہ اور نرم لہجے میں کہا۔ مجھے بھی ہمارے ملک کی پولیس پر مکمل اعتماد ہے آئی جی صاحب، التمش نے اس سے محاسب کرتے کہا۔ التمش خٹک صاحب، کیا آپ لیں کہ ٹھنڈا یا گرم؟ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ ٹھنڈا گرم لینے کے بعد واپس جائیں گے تو، آئی جی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں شائستگی سے اصرار کیا۔ التمش کو چائے کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے جوس منگوایا، جبکہ آئی جی صاحب کی التمش کے لیے جوس اور شیب کے لیے چائے کا آرڈر دے دیا۔ بی بی جی کھانا کھا لیں تھوڑا سا۔ صدف نے اس کے سامنے کھانے کو مختلف لازمات سے سجی ٹرے رکھی، لیکن اس دل و دماغ نہ جانے کہاں بھٹک رہا تھا، اس لیے صدف کی بیکار اس نے سنی نہیں۔ بی بی جی، صدف نے اس کے شانے پر آہستگی سے ہاتھ رکھا، اسے مخاطب کیا ہوں وہ چونکی، لیکن آنکھوں کو چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنے حساب کو نارمل کرنے لگی۔ کھانا کھا لیں، ایسے تو آپ کا بخار مزید شدت پکڑ لے گا، صدف نے استدی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، مروں گی تو پھر بھی نہیں۔ اس کی کاردار آواز سن کر صدف کا منہ اتنا سا ہو گیا۔ آپ کیوں خود کو بدوائیں دیتی رہتی ہیں؟ اللہ جی ناراض ہوتے ہیں، صدف نے بے ساختہ کہا۔ وہ ایک ان پڑھ لڑکی تھی، شروع سے صدف کی زندگی میں بہت سی محرومیاں رہی تھی، پر پھر بھی وہ ہر بات پر اپنے رب کے حضور صبر و شکر سے کام لینے والی لڑکی تھی۔ کھانا رکھ دو، میں کھا لوں گی تھوڑی دیر میں۔ وہ صدف کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹھنڈے سانس بڑھتی ہوئے صاحب جی پہلی بار بڑی حویلی سے 3 دن دور رہے ہیں۔ کل جمیل کہہ رہا تھا صاحب جی کل شاید واپس آ جائیں، مجھے تو جی بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ صاحب جی تھوڑے سے سخت ہیں، لیکن دل کے کھڑے آدمی ہیں، آپ بھی اتنی جلدی ہمت نہیں آ رہے، انشاءاللہ ایک دن صاحب جی آپ کی عزت محبت دونوں بخشیں گے،
اس کے مرمری ہاتھ تھامے اپنے سے کہہ رہی تھی، تمہارے حساب سے میرا کوئی تعلق نہیں، جتنی بےزتی وہ میری کر چکے ہیں نا، اتنی میری بہت ہے میرے لیے۔ اب اگر اب بھی انہوں نے میری عزت افزائی کی تو خوشی کے مارے میں مر ہی نہ جاؤں۔ چلے کٹے انداز میں کہتی وہ لان کے بیچ سے اٹھ کر کوارٹر کی سمجھ بڑھ گئی۔ اس نے صدف کے کمرے میں ہی ڈیرے جما لیے تھے، اور صدف بیچاری کتنے ہی لمحے نادی کے جلے کٹے لے جائے اور اس کی بات کو محفوظ سمجھنے کے لیے گن چکر بنی رہی۔ رات کے 2 بجنے کا وقت تھا۔ تاریخ روڈ پر ان کی لینڈ کروزر فل سپیڈ سے رواں دواں تھی۔ ہر سمت گہرا اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ اب گاؤں کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کچی سڑک پر لینڈ کروزر کو ڈرائیو کرنے کے لیے حادثہ مشکل تھا، پر اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے تو اس کچی سڑک پر سے گزرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض مبلوس، ان کے چہرے پر بیزاری اور چہلاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی حویلی کی سمت موڑ کاٹتے ان کی گاڑی کو ایک ٹائر گہری کھڈی میں پھنس گیا۔ اس چیز کے انہیں خدشہ تھا جس حالت میں وہ پھنس چکے تھے۔ انہوں نے گاڑی بیک کرنا چاہی پر گاڑی کے ٹائر محل سے چڑھا گئے، لیکن لینڈ کروزر اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ فرنٹ سیٹ پر بڑی گرم شال کا چادر اٹھا کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کسی بھی روح پر کپائی طاری کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس وقت ان کے وجود کے آر پار ہو رہے تھے۔ کندھوں پر گرم چادر اٹھے سے پھیلانے کے بعد پیدل ہی بڑی حویلی کی سمت بڑھے۔ پہلے بڑی حویلی اب زیادہ دور نہیں تھی، لیکن اب ان کا موڈ حادثہ بگڑ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ نیند اور گوشت کے مزے لوٹنے والے مصروف تھے۔ وہ تھے جو رات کے 2 بجے اتنی تیز آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ کھانا اس نے کھا لیا تھا، لیکن اب مصیبت یہ تھی کہ اسے پانی پینا تھا، اور صدف شاید پانی کا جگ کمرے میں رکھنا بھول گئی تھی۔ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب اتنا تنہا جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنی وسیع و عرض حویلی خالی پڑی تھی، کوئی ذہین روح حویلی کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ دوپٹہ چھانے پر سڑکتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں قدم رکھا۔ لاؤنج تاریکی میں ڈوبا تھا، پر وہ اس بات کو بھی نظر انداز کرتی ٹارچ آن کرتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کچن میں بلب روشن تھا، اس لیے اس کے دل سے کچھ حد تک خوف کا اثر ضائع ہو گیا۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالنے کے بعد وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی جب اسے احساس ہوا کوئی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی کے باریک قدموں کی آہٹ مسلسل لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ بھوت اور بڑبڑائی چیل جیسی آنکھوں میں سفید متو جمع ہونے شروع ہو گئے۔ نوری کہتی تھی جو حویلیاں خالی پڑی رہتی ہیں اس میں بھوت اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، وہ دل ہی دل میں خود سے محادوں میں کہیں چھپ جاتی ہوں۔ بڑبڑائی، لیکن اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی جا رہی تھی کہ چھپ گئی تو بھوت مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اپنے خیالوں میں مسخرے انداز میں ہنس رہی تھی۔ پہلے بال لیتی ہوں، پھر میں دیکھوں گی اس بھوت کو۔ بھوت صاحب عورتوں کے کھلے بال دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنی خطرناک صورت میں بھی شرارتی باتوں سے باز نہیں آئی تھی، لیکن خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل اور گلاس چھوٹ کر زمین بہت ہو چکا تھا۔ وہ ڈائننگ روم کو سمجھ چل دی بھول سے اہم ملاقات کرنے، اللہ جی مدد کرنا۔ اس کی سرگوشی اب ڈائننگ روم میں ابھری۔ تاریکی کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن گرتی بڑھتی اور راہداری عبور کرنے لگی۔ اب تو اس کے پاس ٹارچ بھی موجود نہیں تھی، اس کے پاس زیب کی جھنکار ماحول میں پھیلی ہیٹ اور بصیرت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کچھ دگ ہی آستی سے لینے کے بعد وہ سر جھٹکتی لاؤنج کے خارجی دروازے کی سمت دوڑی، اور یہ کیا؟ کسی کی بیزار کراہت ڈائننگ روم میں ابھری۔ یہ آواز، یہ کراہ تو یقیناً التمش ہٹک کی ہے، لیکن وہ کراہ کیوں رہے ہیں؟ نادیہ کا دل فل سپیڈ میں دھڑکنے لگا۔ التمش نے چینج اوور آن کر دیا اور پوری حویلی میں روشنی میں نہا گئی۔ لیکن ان کی تھوڑی سے خون کیوں رس رہا ہے؟ آہستہ آہستہ دماغ کام کرنے لگا۔ وہ جیسے تھوڑی دیر پہلے بھوت سمجھ رہی تھی، وہ بھوت نہیں تھا بلکہ اس کا مزاجی خدا تھا۔ وہ کون سا کسی بھوت سے کم ہے؟ صفاک انسان، وہ حس بول پڑی۔ رات کے پیر بھی تمہیں سکون نہیں؟ وہ غضب و غیظ و غضب جیسے تاثرات چہرے پر سجائے اس کی طرف بڑھے۔ دیکھیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ آپ ہی چوروں کی طرح گھر کے اندر گھسے تو میری کیا غلطی ہے؟ اوپر سے روب بھی مجھ پہ جما رہے ہیں۔ وہ مچڑا کر دماغ کی خونخوار نگاہیں نظر انداز کرتی لائن سے باہر جانے لگی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کا نرم اور نازک پھر سے ان کی ہاتھ آہنی گرفت میں تھا۔ نادیہ چاہے جتنی بھی بہادر نہ ڈٹ بننے کی کوشش کرتی، لیکن التمش کی شکارتی آواز اس کے سان خطا ہو جاتے تھے۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس بار داڑے تھے۔ وہ کام اٹھی۔ آپ کبھی نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتے؟ سرد سانس بھرتی وہ استری انداز میں بولی، گویا اس نے التمش کو باور کروا دیا تھا کہ اس کی یہ چنکار لہجہ اسے کس قدر کوفت کا شکار کرتا ہے۔ میری مرضی، جس بھی لہجے میں بات کروں۔ کم از کم تم سے تمہیں یہ کلاس لینے سے رہا۔ یہاں سے لاہور جانے کے وقت میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟
مجھے اپنی صورت نہیں دکھانے، لیکن تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا بعد میں بری طرح سے دبوچ کر اس نے بنائی آواز میں کہا، آپ کو ہر وقت مجھے جیت دینے کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ مجھے زندگی کے سارے رنگوں سے محروم کر دیا ہے آپ نے، مجھے اب جینا ہی نہیں۔ التماش صاحب، آپ کو مبارک ہو یہ فتح مند زندگی، آپ کا کرب، آپ کا انتقام مجھے روز روز چھلنی کرتے ہیں، مت آیا کریں میرے پاس۔ اگر دل کی آگ نہیں بجھ رہی نا تو مار دے مجھے۔ التماش کا دھکا دیکھتی وہ خود بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ کسی محرومی کا ذکر کر رہی ہو نادیہ صاحبہ؟ محرومی دو طرح کی ہوتی ہیں، کس چیز کا کبھی نہ ہونا، کسی چیز کا مل کر کھو جانا۔ کس چیز کا مل کر کھو جانا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور جو تو اس تجربے سے گزرتا ہے ویسی باتیں کرتے ہیں جو کہ لوگوں کی سمجھ سے شاید کبھی نہ آ سکے۔ اذیت، کرب، محرومی جیسے الفاظ تمہاری زبان سے سن کر ہنسی آتی ہے مجھے لگتا ہے تم صرف مجھے زیر کرنا چاہتی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ حقیقی طور پر دے دوں، تمہاری اس بات کا مفہوم معلوم بھی ہے تمہیں؟ ایک خون بہا میں آئی کل کی لڑکی کو التماش چھٹک سر پر بٹھائے، بھائی کے ناحق بہنے والے خون پر مٹی ڈال کر تمہارے ساتھ زندگی ہنسی خوشی بسر کروں؟ کیوں؟ اس لیے میں اتنا گرا ہو لگتا ہوں تمہیں؟ نادیہ کے چہرے پر ایک نفرت زدہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ کے، گویا ان کی بھیگی آنکھیں نادیہ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، کل بھی آپ کے نقصان کا احساس تھا مجھے اور آج بھی، لیکن اب مجھے آپ کے ساتھ یا پھر آپ کی کھوکھلی باتیں سن کر رونا نہیں آتا، نہ ہی آپ کو قرب میں دیکھ کر دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ التماش کی زہریلی باتوں کا سر سے نظردار کرتی اپنے موقف پر اوری رہی۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو میرے کرب کا یا پھر میرے احساس کا بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ نادیہ کو دیکھے بغیر ہی انہوں نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ نادیہ بے کوارٹر کی سمجھ چل دی، ساتھ ساتھ اپنے دکھتی ہوئی بازو کو سلانا نہیں بولی۔ خود پر لان تان کرتی اس نے بیڈ پر اپنی جگہ بنائی اور خفکی سے لیٹ گئی۔ اس کا موڈ حادثہ جھلایا بدمزہ ہو گیا تھا۔ صبح ان کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی، آنکھیں مسلتے ہوئے کھڑکی کی پھٹ وا کر کے سرد لائن کی سمت بغور دیکھنے لگے اور سگریٹ انابی لبوں میں پھنسا کر اسے لائٹر سے جھلکایا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نکس ستیار اشر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم لالا جی، وہ دوستانہ لہجے میں مکوئی وعلیکم السلام معطل سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بیڈ میں بیٹھ گیا۔ اماں بھی آئی ہیں میرے ساتھ، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آؤ۔ اشر نے انہیں بیڈ پر سست پر انداز میں بیٹھتے دیکھا تو بول پڑا، اتنی صبح صبح خیریت؟ وہ اس ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہی گویا ہوا، ہاں جی خیریت ہے، آپ بس نیچے تشریف لے آئیں۔ اشر ان کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ بے ہنگامہ ہنسی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے، خیر کی خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ گردن اگوا کر اشر کی سمت دیکھ کر انہوں نے ناگوارے سے کہا۔ اشر اس کی بات سن کر پھر سے مشکوک مسکراہٹ ان کی سمت اچھالتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ شاور لینے چل گیا۔ یہ لالا جی کے رشتے میں کیا لگتی ہے؟ نادیہ نے صدف سے استفسار کیا، اس کا اشارہ اماں کی طرف جیسے صبح صبح ہی حویلی میں تشریف لے آئی تھی۔ صاحب جی کی خالہ ہیں، لیکن صاحب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ویسے تو اچھی خاتون ہے، پر جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ غصے اور زبان کی زر تیز ہیں۔ صدف نے سنک میں رکھے برتن دھوتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، اس سے ڈر تھا کہ کہیں اماں بھی اس کی آواز سن ہی نہ لے۔ اس نے کندھے چھا کر اتنے سے کہا۔ فروزی رنگ کی پلین ڈریس میں مملوس اور نکھری سی لگ رہی تھی، اس کی سلکی دراز بال ابھی تک گیلے ہوئے تھے۔ وہ صدف نہ جانے کتنی بار اس کے بالوں کی تعریف کر چکی تھی۔ السلام علیکم اماں بھی کے سامنے جھک کر انہوں نے نرمی سے کہا، وعلیکم السلام، میرے بچے کیسے ہیں؟ وہ سیاہ شلوار قمیض میں مملوس نظر لگ جانے کی حد تک وجیح لگ رہے تھے۔ اماں بھی نے باقاعدہ ان کے سر پر نوٹ وار کر کے ملازمت تھما دیے۔ یہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اماں بھی کے سامنے رکھے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے وہ گبرو لہجے میں استفسار کرنے لگے، میں ٹھیک ہوں التماش، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بغیر کوئی تنبیہ بانے گوئے ہوئی، آپ فرمائیں اماں بھی، میں سن رہا ہوں۔ صدف نے سب کے سامنے چائے رکھ دی تھی اور اب وہ واپس کچن کی سمت بڑھنے لگی جب اماں کی سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں میں بھری، التماش، میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد نگینے سے شادی کر لیں، اور میں یقین ہے آپ میری بات پر رد نہیں کریں گے۔ اماں بھی کی بات سن کر وہ ٹھٹک گئے، جبکہ اشر کو مصنوعی کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اماں بھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نگینے سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں شروع سے ہی شادی وغیرہ کی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا؟ وہ چند پل ٹھٹکے بعد میں مخصوص خود اعتمادی لاپرواہی لہجے میں بولے۔ اماں بھی نے شہادت والی انگلی سے اینک کو ٹھیک کیا، پھر چانچی نگاہ سے التمش کی سمجھ دیکھا۔ التمش، میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں، پھر بھی آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن ان کے لہجے میں التجا تھی، برہم تھا۔ اماں بھی، بے شک وہ لڑکی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس بات سے کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ صفی کی پشت پر بازو پھیلا کر بے نیازی سے گویا ہوئے۔ اماں بھی نے سرسری سی نگاہ اشر پر ڈالی جو کبھی اماں بھی تو کبھی التمش ہٹک سمت دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
अम्मा अम्मी के घूरने पर सर झुका गया। वो लड़की हटक कबीले के सरदार की बीवी की हैसियत से कभी हासिल नहीं कर सकती। खानदान के लोग ही सख्त मुखालफत करेंगे इस लड़की पर। अम्मा अम्मी का लहजा इस मरतबा कुछ साफ था। मैं कब कह रहा हूँ इस लड़की को अपने शरीक हयात की हैसियत देने का कायल हूँ। मैंने कब कहा मैं अपनी ज़िंदगी में से कोई खास मुकाम देने का ख्वाहिशमंद हूँ। अम्मा अम्मी के लहजे में गुली सख्ती के बामते हुए कंधे उछाकर नागवारी से गवाया हुए, जैसे अम्मा अम्मी की बात को खुद इन्हें भी साथ नागीज को लगी। फिर आप नगीने के साथ शादी करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। वो लड़की आपके साथ बचपन से मंसूब है और मेरा नहीं ख्याल का नगीने को शादी में कोई इतराज़ होगा, अम्मा बी ने शान से कहा। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी अगली किस्त के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।